فاعل مجبور ہیں، یعنی وہ اثر ان کا ہوتا ہے لیکن ان کی تاثیر میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سورج کیا یہ سبب ہے اس کائنات میں نشو و نما و زندگی و ترقی و ان تمام وسائل کا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سورج کی تمادت و حرارت و نور و روشنی کا اس کے منظومہ شمسی پہ کوئی اثر نہیں ہے؟ نہیں، اثر ہے۔ اور ہمیں اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس عالم اسباب میں ہمیں حصہ دیا ہے، ہمیں مقام دیا ہے، ہمارے اوپر بہت سارے اسباب بنائے ہیں۔ کچھ اسباب ہیں جو فاعل مجبور ہیں اور کچھ اسباب ہیں جو فاعل مختار ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اولاد کے لیے والدین اسباب ہیں یا نہیں؟ کیا وہ اسباب با اختیار ہے یا بے اختیار؟ کسی اولاد کے لیے اگر والدین اپنے اختیار کے ساتھ اپنا فریضہ ادا نہ کریں گے تو اولاد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم میوجات کے محتاج ہیں، ہم غلے کے محتاج ہیں، ہم گندم کے محتاج ہیں، لیکن جب تک کوئی کاشتکار زمین پر جا کر کاشت نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو سبب مختار ہونے کی حیثیت سے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرے گا تو نتیجتاً وہ ثمر اور وہ پھل اور وہ غلہ اور وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اسباب کو دو حصوں میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اسباب اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کو کوئی اختیار نہیں دیا، سبب بنا دیا ہے فقط۔ کچھ ایسے بنائے ہیں کہ جو با اختیار ہے۔ سورج سبب بے اختیار ہے، پانی سبب بے اختیار ہے، ہوا سبب بے اختیار ہے، بارشیں برستی ہیں اپنے اختیار سے نہیں، دریا بہتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں، یہ سسٹم ہے۔ بس ان اسباب میں سے جو با اختیار ہیں وہ بھی کچھ کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، کچھ کام انجام دیتے ہیں جس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تو کچھ خلق کرتے ہیں۔ مثلا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اپنے اپنے افعال کا خالق اللہ نے ہمیں بنایا ہے؟ ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ ہر معمار بلڈنگ کا خالق ہے، ہر مصور اس تصویر کا خالق ہے، ہر ترخان لکڑی کو لے کر اس کو اگر کرسی کی شکل میں بدل دیتا ہے تو وہ اس کی کرسی کی شکل کا خالق ہے، یہ بھی خالق ہیں۔ اور اسی طرح رازق کا معنی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ رازق سے مراد یہ کہ جو کسی تک رزق کے پہنچنے میں سبب اللہ نے بنایا ہے، اگر وہ با اختیار ہے تو وہ سبب ہے۔ جیسا کہ والدین کماتے ہیں تو اولاد تک رزق پہنچتا ہے، ماں اپنا دودھ بچے کو دیتی ہے تو وہ پروان چڑھتا ہے۔ اسی طرح ہزارہا چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ سبب بنایا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ سبب نہیں، اللہ مسبب اسباب مضطر و مجبور کو بھی سبب بنانے والا وہ ہے اور سبب با اختیار کو بھی سبب بنانے والا وہ ہے۔ تو کسی سبب کو مسبب الاسباب سے مخلوط نہ کر، تو کسی سبب کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کی جسارت نہ کر۔ عقل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان سبب کو مسبب کے برابر قرار دے دے۔ سبب اور ہے اور مسبب الاسباب اور ہے۔ ربوبیت اس کے مسبب الاسباب ہونے کا ثبوت ہے۔ پس خالق کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اور رب ہے وہ مسبب الاسباب ہے، اور نیچے جتنے بھی اسباب ہیں ان کو اگر لغوی طور پر لفظ خالق اور رازق اور رب سے تعبیر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رکھ قرآنی اصطلاح اور عربی اسلام کی اصطلاح یہ ہے، جب بھی لفظ رب مطلق استعمال ہوگا، جب بھی خالق مطلق استعمال ہوگا، جب بھی رازق مطلق استعمال ہوگا تو اس سے مراد وہ معنی ہوگا جو اللہ کے لیے خالق ہونے کا ثابت ہے، جو اللہ کے لیے رازق ہونے کا ثابت ہے، جو اللہ کے لیے رب ہونے کا ثابت ہے۔ اگر تو کسی اور کی طرف نسبت دینا چاہتا ہے تو بے شک مضاف الیہ لگا دے اور اس کے بعد اس کے لیے لفظ خالق بھی استعمال کر دے اور رازق بھی استعمال کر دے اور رب بھی استعمال کر دے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا، حضرت عبد المطلب نے بھی اس کو استعمال کیا۔ مشہور ہے ابرہہ کے سامنے جب گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عبد المطلب فرما رہے تھے، انا رب الابل وللبیت رب آخر، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اللہ کے گھر کا رب اور ہے۔ اس طرح لفظ رب کا استعمال ہے، لیکن یہ لفظ رب کا استعمال
فقط معصومین کے لیے نہیں، یہ تو عام مخلوق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ہر اس مالک کے لیے رب استعمال ہو سکتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، ہر اس چیز کو بنانے والے کے لیے خالق استعمال ہو سکتا ہے جو اس کا موجد ہو، ہر اس کے لیے لفظ رازق استعمال ہو سکتا ہے جو عطا کرنے والا ہو، لیکن ان تمام الفاظ کا استعمال اللہ کے ساتھ شرک کے جواز کا باعث نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے اپنی کائنات کسی کے حوالے نہیں کی ہے، لہذا لفظ احسن الخالقین یا لفظ غیر الرازقین یا لفظ رب الارباب سے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو تفویض کی طرف لے جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بڑا شیطان نہیں ہے کہ جو لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شرک کرے تو اے اللہ ہم اس سے بری ہیں، ہم اس سے اسی طرح بری ہیں جس طرح کہ حضرت جناب عیسی ابن مریم آج کے دور کے نصارہ سے بری ہیں۔ آخر میں ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں، انا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا۔ نہج البلاغہ کا یہ جملہ اکثر دھوکے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور باقی سارے انسان ہماری مخلوق ہیں، حالانکہ یہ وہ معنی ہے جو اس مخاطب نے بھی نہ لیا تھا جس کو امیر المومنین اپنے اس مکتوب میں مخاطب قرار دے رہے تھے، اور وہ مخاطب معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ علی نے اپنے خالق ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، لیکن کس قدر افسوس ہے کہ علی مولا کے اس مفہوم کو غلط مفہوم کر کے لوگ اپنے تفویض کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ولی نے اگر فرمایا ہے اور صنائع کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ممنون احسان ہیں۔ صنیعہ بمعنی احسان کے ہوتا ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہے، اور پھر ساری کائنات انسانی پر ہم آل محمد کا احسان ہے۔ ہم اللہ کے ممنون احسان ہیں، اور اللہ کے بعد ساری مخلوق پھر ہماری مخلوق ممنون احسان ہے، اور اسی کو حضرت امیر المومنین اپنی فضیلت، اپنے کمال اور اپنی بلندی کے طور پر وہاں پیش کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کائنات نہ ہوتی اگر محمد والے محمد نہ ہوتے، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اگر یہ دسترخوان نعمت اللہ نے بچھایا ہے اور جس غرض و غایت کے لیے بچھایا ہے اس غرض و غایت کو اگر پائے تکمیل تک پہنچایا ہے تو محمد و آل محمد نے پہنچایا ہے۔ اس لیے ہماری دعاؤں میں اور ہماری زیارتوں میں یہ جملے موجود ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ سَبَقَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ مولا امام زمان علیہ السلام کے دست برکت سے اس کائنات کو رزق ملتا ہے، اور ان کے وجود کے طفیل یہ دنیا اپنے مقام پر ثابت و برقرار ہے۔ جب یہ صورتحال ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو نہیں مانتا اس کو ہم اس کو بھی گمراہ سمجھتے ہیں اور ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ یقیناً یہ کائنات محمد و آل محمد کی محبت میں خلق ہوئی ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو برقرار بھی حجت خدا کے طفیل رکھا ہوا ہے۔ خداوند تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر جینے، اس صحیح عقیدے پر مرنے اور اسی عقیدے پر محشور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔